جانتے بوجھتے یا نہ جانتے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 2 سال کا ہم نے پورا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے اس کو بغور اینالائز جو ہے وہ کیا ہے۔ جون 2019 سے لے کر اگست 2021 تک پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے اس کا ایک تفصیلی انالیسز، ایک تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے، اور ہمیں بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف جو بڑے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کو انڈیا نے لیڈ کیا ہے، اور اس میں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پلیئر ہے جس نے ہندوستان کی مدد کی ہے وہ پی ٹی ایم اور اس سے تعلق رکھنے والے جو ورکرز ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد اس میں افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں۔ پی ٹی ایم نے جو مین ٹرینڈز پاکستان کے خلاف لیڈ کیے وہ 2 سالوں میں وہ 150 ٹرینڈز پاکستان کی ریاست پاکستان کے خلاف 150 ٹرینڈز جو ہیں وہ لیڈ کیے گئے۔ ان میں 37 لاکھ خالی ٹویٹس جو ہیں وہ کی گئی۔ یہ تقریباً 1000 گھنٹہ بنتا ہے ٹویٹس کا جو کہ پی ٹی ایم کے ان 150 ٹرینڈز کو کرنے کے لیے کیا گیا۔ 37 لاکھ 3.7 ملین۔ انٹرسٹنگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے ایون جو بلوچ سیپریٹزم ہے اس کو بھی ایکٹیولی سپورٹ کیا، اور 14 اگست 2020 کو ایک ٹرینڈ چلایا گیا بلوچستان سولیڈیرٹی ڈے۔ اس ٹرینڈ کو صرف ہندوستان سے ایک دن میں 1.5 لاکھ ٹویٹس ملی۔ سٹارٹ پی ٹی ایم نے کیا، سپورٹ جو ہے اس کو ہندوستان سے کیا گیا، اور 1.5 لاکھ ٹویٹ صرف ایک دن میں جو ہیں وہ پی ٹی ایم کے اس ٹرینڈ سے جو ہیں وہ کی گئی۔ اس میں مزید جو ٹرینڈز جو چلائے گئے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پی ٹی ایم ایکسپوز اسٹیٹ ٹیررزم، اس کے اوپر 23,000 ٹویٹس ہوئیں۔ دسنگا آزادی دا 32,000 ٹویٹس ہوئی۔ بلوچستان سولیڈیرٹی ڈے کے اوپر ٹوٹل 1,45,000 جو ٹویٹس جو ہیں وہ پاکستان سے ہوئیں، اور اس کے بعد ہندوستان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہوئیں۔ ٹائرنٹ پاکستان آرمی، یہ ٹویٹ ٹرینڈ چلایا گیا۔ آرمی بیہائنڈ ٹارگیٹ کلنگ، پاکستان آرمی کل پشتونز، ٹی آر سی پشتون جینوسائڈز۔ اب یہ سارے جو ٹرینڈز ہیں ان کو شروع پی ٹی ایم نے کیا، اور اس کو سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ مل رہی تھی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے 1.5 لاکھ ٹویٹ صرف ایک دن میں جو ہیں وہ پی ٹی ایم کے اس ٹرینڈ سے جو ہیں وہ کی گئی۔ اس میں مزید جو ٹرینڈز جو چلائے گئے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پی ٹی ایم ایکسپوز اسٹیٹ ٹیررزم، اس کے اوپر 23,000 ٹویٹس ہوئیں۔ دسنگا آزادی دا 32,000 ٹویٹس ہوئی۔ بلوچستان سولیڈیرٹی ڈے کے اوپر ٹوٹل 1,45,000 جو ٹویٹس جو ہیں وہ پاکستان سے ہوئیں۔ عامر اللہ صالح نے بھی اس میں ٹویٹ کی ہے۔ اس کے بعد نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رحمت اللہ اندور نے اس میں ٹویٹ کی ہے، اور ڈیفنس منسٹر جنرل بسم اللہ محمدی جو ہیں انہوں نے بھی اس ٹویٹ میں حصہ لیا ہے۔ کل ملا کے 8 لاکھ ٹویٹس جو ہیں یہ کی گئی ہیں، اور اس میں بھی جو بہت بڑا جو ٹویٹر کا جو آپ دیکھیے کہ جو ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ دوبارہ ہندوستان سے ہو رہی ہیں، اور افغانستان سے بات کریں گے۔ سینکشن پاکستان، یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو دوبارہ 20,000 ٹویٹس جو ہیں وہ پی ٹی ایم نے اس میں جو ہیں وہ ڈالی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تک اس کو 8 لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ یہ کی گئی ہیں، اور دوبارہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ عامر اللہ صالح نے بھی اس میں ٹویٹ کی ہے۔ اس کے بعد نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رحمت اللہ اندور نے اس میں ٹویٹ کی ہے، اور ڈیفنس منسٹر جنرل بسم اللہ محمدی جو ہیں انہوں نے بھی اس ٹویٹ میں حصہ لیا ہے۔ کل ملا کے 8 لاکھ ٹویٹس جو ہیں
یہ کی گئی ہیں، اور اس میں بھی جو بہت بڑا جو ٹویٹر کا جو آپ دیکھیے کہ جو ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ دوبارہ ہندوستان سے ہو رہی ہیں اور افغانستان سے ہو رہی ہیں، اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محب اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں کیے، جنہوں نے ابھی ملاقاتیں بھی کی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ ہندوستان سے وکیپیڈیا کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ بیٹھ کر جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں ان کے لیے کیمپین ڈیزائن بھی کرتے ہیں اور ان کے وکیپیڈیا پیجز بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ہندوستان سے جو ہے وہ سارے یہ پیجز جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں۔ اس کا جو بڑا ثبوت تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کا جو ایک ای یو ڈس انفو لیب نے انڈین کرونیکلز کے نام سے اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 845 ویب سائٹس بنائی گئی ہیں جو کہ صرف پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہیں، اور حیرت کی بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ جو ڈس انفارمیشن ویب سائٹس تھیں ان کا قریبی تعلق تھا ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی ANI سے، جو کہ یہ ٹرینڈز جو ہیں وہ چلا رہی تھی، اور یہ پھر ای یو ڈس انفو لیب رپورٹ کے ذریعے، انڈین کرونیکلز کے ذریعے جو ہیں وہ سامنے آئی۔ اب یہ کچھ جو ٹرینڈز میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو ٹرینڈز ہیں وہ پاکستان کے اوپر جو ہیں چلائے گئے۔ مثلا کریمہ بلوچ کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹرینڈ چلایا گیا اور کہا گیا کہ اسٹیٹ کلڈ کریمہ بلوچ۔ کریمہ بلوچ جو تھیں وہ ایک کینیڈین سٹیزن تھیں، دسمبر 2020 میں وہ جاں بحق ہوئیں، اور کینیڈین پولیس نے، انٹاریو پولیس نے پوری تحقیقات کی اور بتایا کہ وہ ڈوب کے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس میں نیچرل ڈیتھ تھی، کسی قسم کا کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں ٹویٹس جو ہیں وہ یہاں پر 20,000 ٹویٹس جو ہیں وہ پی ٹی ایم نے کی پاکستان میں، اور اس کا جو ٹرینڈ چلایا گیا وہ تھا کہ اسٹیٹ کلڈ کریمہ بلوچ۔ اسی طریقے سے ایک اور جو عثمان کاکڑ جو برین ہیمبریج سے جن کی ڈیتھ ہوئی، اور وہ بھی ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی، اس کے لیے جو ساری ٹویٹس تھیں ان کو 10,000 سے زیادہ ٹویٹ کی گئیں، اور اس کی 2/3 سے زیادہ ٹویٹس جو تھیں وہ ہندوستان سے کی گئی کہ اسٹیٹ کلڈ عثمان کاکڑ۔ ایک تیسرا ٹرینڈ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک بلوچستان میں ایک بچے کو لے کے ایک جو انڈین دوبارہ جو ہے وہ ہیش ٹیگ لایا گیا، ریپسٹ آرمی ان بلوچستان۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو بچہ ہے وہ ویسے ہی صحیح تھا اور وہ جعلی ٹرینڈ تھا۔ اس کے اوپر 20,000 کے قریب جو ہے وہ ٹویٹس ہوئیں، اور اس میں ہندوستان کے ساتھ، اور پھر اس میں کچھ جو ٹویٹس تھیں وہ امریکہ سے بھی کی گئی، لیکن میجورٹی جو ٹویٹس تھیں وہ ایک بار پھر ہندوستان سے اس میں جو ہے وہ کی گئی۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو اس میں سامنے آیا اس انالیسز میں بات، ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں جو SAPM، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا، وہ اس کے اوپر ایک ٹرینڈ بنایا گیا، زلفی عمران باجوہ اسرائیلی تکون۔ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ اسرائیل کے گروپ ہیڈس نے کریٹ کیا، اور اسرائیل نے جب یہ گروپ جو ہے یہ کریٹ کیا تو اس کے بعد اس کے اوپر ٹرینڈنگ شروع ہوئی۔ 10,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹویٹس جو ہیں وہ اس میں کی گئیں، اور بدقسمتی سے اس ٹرینڈ میں نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے JUIF نے اور PMLN کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا، جو بنیادی طور کے اوپر ایک اسرائیلی ٹرینڈ تھا، اور اسرائیل جو تھا وہ پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کریٹ کر رہا تھا تاکہ اس میں کنفیوژن جو ہے وہ پیش ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ کیا، مثال کے طور کے اوپر ایک ریجیکٹ کل ڈمپ پالیسی، یہ ایک جو ٹویٹ، یہ جو بنیادی طور کے اوپر یہ جو ٹرینڈ تھا، یہ ANP نے بلوچستان میں اپنے ایک سپوکس پرسن اسد خان اچکزئی کے لیے ابتدا میں شروع کیا۔ اس ٹرینڈ کو بھی ہندوستان سے مدد ملی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو سپوکس پرسن تھے اسد خان اچکزئی، وہ ایک کار سنیچنگ میں
ان کی جو ڈکیتی میں جو ہے وہ مرڈر ہوئے، وہ پولیس نے لوگ بھی پکڑ لیے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس میں جیل میں ہیں۔ ایک اور جو میں سب سے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں، ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان جو اب ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، اس کے جو بہت زیادہ ٹویٹس جو ہیں ان کو بھی ہندوستان سے سپورٹ ملی۔ ابھی میں شیعہ سنی چونکہ ایک محرم کا چل رہا ہے اور ایک شیعہ سنی کے متعلق جس قسم کی فرقہ وارانہ پوسٹیں آتی ہیں، ہم سب لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ بات کی، فلانے نے یہ بات کی اور یہ کس طرح سے ہائپ مل گئی۔ سو یہ جو انالیسز ہے ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کا جو فساد پھیلانے کا معاملہ ہے اس میں باہر کے لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹی ایل پی نے جب اپنی یہ ایک کیمپین شروع کی تو 4 لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ 15 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ٹی ایل پی کو ملے، اور ان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ ہندوستان سے تھا، اور ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا اس میں احمد آباد سے تھا، جس قسم کے جو ٹویٹس جو ہیں وہ ان کو ملے۔ حتیٰ کہ جو ایک جو یہاں پہ ٹویٹر ہیش ٹیگ کیا گیا ایکسپوز قادیانی پرو منسٹرز، جس میں بہت سارے منسٹرز کے نام شامل کیے گئے تھے، وہ جو قادیانی پرو منسٹرز کے لیے 1,22,000 کی ٹویٹس جو وہ کی گئیں، اس میں بھی بہت بڑا حصہ جو تھا جس میں کہا گیا کہ ان منسٹرز کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ یہ قادیانیوں کے حمایتی ہیں۔ ان منسٹرز کے خلاف بھی 1,22,000 ٹویٹس میں سے بہت زیادہ ٹویٹس جو تھیں وہ باہر سے ہو رہی تھیں، اور ان میں بھی ہندوستان کا بہت بڑا جو ہے حصہ ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مقدمات، مثال کے طور کے اوپر یہاں پہ نور مقدم کیس ہوا۔ نور مقدم کیس جو تھا وہ کرمنل کیس ہے، اس میں سارا جو قاتل ہے وہ اریسٹ ہو چکا ہے، سارا اس میں جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری کیمپین بنائی گئی کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، اور ویون ایک جو ویب چینل ہے ہندوستان کا، اسی نے ہی نور مقدم کیس کے اوپر ہی سینکڑوں منٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ کریٹ کی ٹو پورٹرے کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، اور اس کو پھر آگے ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ سو مقصد یہ ہے آپ کے سامنے یہ سارے جو ایویڈنس رکھنے کا جو رپورٹ ہے وہ بھی کچھ دیر بعد انٹرنیٹ کے اوپر بھی اپلوڈ ہو جائے گی، جس میں آپ سارے ایگزیکٹلی دیکھ سکیں گے کہ جو ساری ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہیں، کن کمپیوٹر سے ہو رہی ہیں، کون سے ایریاز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو اینالائز کر سکیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ایک بہت بڑی میڈیا وار کا سامنا ہے، جس میں فیک میڈیا جو ہے اس کو پاکستان کے خلاف، فیک نیوز کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس کو میں کنکلوڈ کروں، آئی وڈ ریکویسٹ موعید کہ اس کو ذرا مزید آگے بڑھا سکیں اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں۔ شکریہ منسٹر صاحب۔ جو ابھی بات کی ہے فواد صاحب نے، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں پبلکلی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک ڈوسیئر پورا پروڈیوس کیا تھا انڈیا پہ، دنیا کے بہت سے ممالک کو وہ دیا بھی، اس پہ خاموشی بھی دیکھی کہ کس طرح ویسے تو رائٹس کے اور ان تمام چیزوں کے چیمپئن بنتی ہے دنیا، لیکن جب بات آتی ہے ہندوستان پہ تو جواب نہیں آتا۔ دیکھیے، یہ ہائیبریڈ وارفیئر کی بات تو بہت ہوتی ہے، بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی ہر چیز کو ہائیبریڈ وارفیئر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اب ہم انالیسس اور ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ کس قسم کی انفارمیشن وارفیئر کا پاکستان کو سامنا ہے۔ میں جو آپ کو خصوصی طور پہ بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ افغانستان کے حوالے سے ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں اس وقت کیا حالات ہیں، طالبان اور افغان حکومت کی جو جنگ جاری ہے۔ ہماری جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں اس میں بڑا اچھا کام کیا ہے، ہمارے تھنک ٹینک بھی اس میں شامل ہیں، جنہوں نے یہ بات اب وثوق سے واضح بھی کر دی اور اس کا ایویڈنس دے کے اس کو پروو بھی کر دیا کہ افغانستان اور ہندوستان کے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں بار بار پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، اور خصوصی طور پہ افغانستان کے حوالے سے۔ آپ نے ابھی یہ ذکر بھی کیا فواد صاحب نے، سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ ایسے لگ رہا تھا جس طرح کوئی طوفان آ گیا دنیا میں۔
وہ کیوں چلا, کیسے چلا, کیا وہ آرگینک تھا. اس کے علاوہ اب تمام ملبہ افغانستان میں جو 20 سال کی ناکامی ہے اس کا پاکستان پہ ڈالنے کے لیے کیا کیا اس میں کوششیں ہو رہی ہیں. تو ہماری کچھ ٹیمز نے مل کے اس پہ کام کیا اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً کہ جیسے جیسے امریکہ کا انخلا افغانستان سے ہوا ہے اور اب طالبان وہاں پہ ڈسٹرکٹ در ڈسٹرکٹ لیتے جا رہے ہیں یا کیپٹل پروونشل وغیرہ, تو یہ نیریٹو بڑھایا چلا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. مقصد کہ جو وہاں پہ فیلئر ہوا ہے اس سے خود اپنے آپ کو بچا لیا جائے. اس میں بدقسمتی سے یہ بھی آپ کو بتاؤں, بڑی بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ کچھ افغان حکومت کے جو اہلکار ہیں, سینئر اہلکار وہ بھی شامل ہیں, کچھ تو سامنے آ گئے. جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں افغانستان کے, وہ معذرت کے ساتھ اگر کسی اور شعبے میں ہوتے تو وہ بہتر رہتا, جس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتا, لیکن بہرحال وہاں سے یہ بات چلتی ہے. بہت سے اکاؤنٹس ان سے جڑے ہوئے ہیں ریاست سے بھی. ہندوستان میں یہ بات جب ہوتی ہے بالکل کوآرڈینیٹڈ طریقے سے پاکستان کے خلاف یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے. ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے. فیک نیوز کو فیک نیوز کے ذریعے ایکسپوز نہیں کریں گے, ڈیٹا کے ذریعے اور حقیقت پہ مبنی ایک بیانیے کے ذریعے یہ دنیا کو بتائیں گے. بار بار آپ کو بھی بتا رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو بھی, میں خود اور ہمارے ساتھی, کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. یہ وہی EU ڈس انفو لیب کی کڑیاں ہیں جو اب آگے آپ کو یہاں نظر آ رہی. میں آپ کو 4-5 سلائیڈز دکھانا چاہتا ہوں اور اگر یہ ٹی وی پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی. یہ پہلی جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو ایک ٹائم لائن دکھا رہی ہے کہ 2020 سے لے کے آگے اس میں یہی ساری باتیں کریمہ بلوچ اور پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کیا کیا بات اس میں بار بار کی جا رہی ہے. اور انٹینسٹی جو ہے, جیسے جیسے افغانستان میں معاملہ بڑھ رہا ہے تو وہ ہیش ٹیگز آپ کو نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. سینکشن پاکستان, پاکستان کی سیکیورٹی, ریاست, طالبان سے تعلق, وہ تمام چیزیں اس میں آپ کو اب نظر آنا شروع ہو رہی ہیں. اس کے بعد آگے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تھیمز انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی. کیا تھیمز ہیں؟ میں آپ کو 5 تھیمز بڑی بتا دیتا ہوں جو پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہیں. کچھ سمرائز کرتے ہیں. نمبر 1, ڈسکریڈٹ پاکستان گورنمنٹ اینڈ اسپیشلی پاکستان آرمی. نمبر 2 تھیم, سب نیشنلزم کو فین کیا جائے. بلوچ سب نیشنلسٹ کی بات کی جائے, پختون سب نیشنلسٹ جو اس طرح کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے کسی چیز کی, اس کی بات. تیسرا, ڈائریکٹ ٹارگٹ سی پیک. یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ سی پیک پہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہائبرڈ وارفیئر کے ذریعے کیا جا رہا ہے. چوتھا, پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں بلکہ بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے. اور 5واں جو بڑی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جی تمام کیوس جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے افغانستان میں. ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس چیز پہ کہ کون یہ سارا کچھ کر رہا ہے. میں نے آپ کو یہاں پہ کچھ اکاؤنٹس کے بھی نام میں آپ کو دے رہا ہوں, کیا ہیش ٹیگ ہے, کون سا اکاؤنٹ ہے, کہاں سے آ رہا ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں, یہ جو باٹ ایکٹیویٹی یعنی روبوٹس کے ذریعے آرٹیفیشلی جو ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے, 33%, 36%, 45%, 37%, 40% ڈفرنٹ ہیش ٹیگز جو آپ اور میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف بڑی بات ہو رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر وہ لوگ جو نہ جانتے ہوئے یہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں, ہیش ٹیگز کو آگے چلا رہے ہیں, ان کا جو بھی گلا ہو, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیچرل چیز ہو رہی ہے, آرگینک چیز ہو رہی ہے. کو افغانستان میں ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بہت سی جو ویڈیوز افغانستان کی آ رہی ہیں یہ ذہن میں رکھیے, یہ کوئی 10 سال پرانی ہے, کوئی 5 سال پرانی ہے, لیکن کیونکہ ابھی وہ سوٹ کرتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے جو بیانیہ ہے تو وہ ایسے چل رہا ہے جس طرح آج کی ہے. بہرحال 30-40% روبوٹ ایکٹیویٹی سے یہ ہیش ٹیگز اور وغیرہ پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہے. اب آخر میں آپ کو یہ جو سینکشن پاکستان کی بات ہوئی یہ واضح کر دوں, بڑی بات امریکہ تک بات کہ جی وہ کیا ہونے لگا. میں ابھی امریکہ سے خود واپس آئے, نہ تو کوئی ایسی بات ہے,
نہ اس میں کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی جواز. سو یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے. میری گزارش ہے پاکستانی اپنے عوام سے بھی کہ کوئی ایسی نہ بات ہو رہی ہے، نہ ہوگی، نہ ریزن ہے کہ خدا نخواستہ کو پاکستان کو سینکشن کرنا ہے. ہم بڑی مثبت گفتگو کر رہے ہیں ہر اہم ملک سے، لیکن یہاں پہ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ چیز چلی ہے کہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی راکٹ لانچر سے وہ گراف اوپر جا رہا ہے سینکشن پاکستان کا. 9-10 اگست کے ارد گرد کو زلزلہ آ گیا، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا ہوا کہ جو 20 سال سے آپ نے فوج کھڑی کی ہوئی تھی $1 ٹریلین لگا کے، انہوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا جی ہم تو لڑتے نہیں. تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یا ان کا مسئلہ ہے؟ اور میں یہ بھی واضح کر دوں، بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کوئی سپورٹ کر رہا ہے. ذرا نقشہ دیکھ لیں افغانستان کا کہ کن علاقوں کو طالبان نے کیپچر کیا. کوئی ان کے وسطی بارڈر پہ ہے، کوئی شمالی بارڈر پہ، وہاں تو پاکستان پہنچے تو 10 دن لگ جائیں گے. تو کوئی تھوڑی سی جواز کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اتنا بلیٹنٹلی، اور میں دوبارہ کہوں گا بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ ریاستی اہلکار اور ان کے لنکڈ اکاؤنٹس ہمارے دونوں ہمسایوں کے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اور آخری بات یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، یہ میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں. یہ محرم الحرام کی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بہت سی ظاہری باتیں ٹرینڈ ہوتا ہے، مثبت ٹرینڈ ہوتا ہے. اب یہ عاشورہ تک چلتا ہے ہر سال. جب آپ آرگینکلی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس طرح کا میپ بنتا ہے. فرق لوگ بات کر رہے ہیں، کوئی آپس میں اس کا لنکیج نہیں ہے. ذرا اگلی چیز دیکھ لیں، یہ ہے سینکشن پاکستان. ایسے لنک اور جڑا ہوا ہے کہ روبوٹس بھی اس میں بوٹ ایکٹیویٹی بھی شامل ہے، اور وہ اکاؤنٹ جنہوں نے یہ بھی سنکرونائز کیا ہوا ہے کہ جناب 5 بجے آپ کریں گے اور 5:15 میں کروں. اس حد تک یہ سنکرونائزیشن ہے. اور پاکستان میں یہ امپریشن جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا چیز ہونے لگی ہے، یا کیا پاکستان اور ہمارے کچھ جو پاکستان کے اپنے لوگ بھی ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ معاملہ کہاں سے چل رہا ہے. تو میں اس کو سارے کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں اور انگریزی میں بھی آخری 2 منٹ میں بات کر لوں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے. ویو جسٹ سمرائزڈ فار دی آڈینس اینڈ دا پریس a targeted, deliberate and conscious disinformation campaign against Pakistan, directly linked to accounts in Afghanistan and India, some unfortunately linked to the state apparatus, which are constantly trying to malign Pakistan in the international arena, discrediting the Pakistan government and army, talking about fictitious subnationalism, targeting the China-Pakistan economic corridor, and trying to put all blame of what is happening in Afghanistan on Pakistan. Ladies and gentlemen, I must remind you, Pakistan is a victim of the war in Afghanistan. 80,000 plus casualties, $150 billion plus lost in the economy. Stop blaming the victim. The failures are in the 20 years of what happened in Afghanistan. Please look inward. This will not work because the kind of data we are now showing you through data analysis and forensics is irrefutable. We will keep doing this because we know what kind of disinformation campaign is happening just to absolve the Afghan leadership of their own failures and those who put in billions of dollars into Afghanistan. We have talked about this before. There is hybrid warfare against Pakistan. Information warfare is a key pillar of that, but we now have the capability to unearth and show you without any doubt what is happening against Pakistan. And the final point I will make is the real tragedy of this. Rather than the world focusing on trying to put all its efforts behind a political settlement in Afghanistan, a peace deal in Afghanistan, which is Pakistan's priority and effort, many in positions of responsibility are busy trying to shift the blame, trying to create fake news and disinformation campaign. Pakistan will respond to this every time through data, analytics and reality, not through fake news as others are doing. But this is deliberate, it is happening, and I must also warn all fellow Pakistanis not to believe everything that comes on social media. Please check and verify before you see a trend going in a particular direction. Our security forces, our state apparatus, the government is vigilant, and inshallah we are safe and will remain safe.
There is nothing to worry about, but this fake news, disinformation campaign is going on, and we will not shy away from pointing to whoever is doing this. Thank you very much. Farhan Bukhari साहब, Financial Times. Thank you. साहब, आपने जिस तरह बताया कि ये अंदरूनी अवामिल भी हैं और बाहर के भी हैं, आप एक्शन क्या लेंगे? और ये NSA साहब के लिए सवाल है कि what's going to be beyond the reports that you've distributed today? What is the tangibly that you're going to do on the technical front, for example, policy front? आपको फॉलो अप करो. नहीं, फरहान साहब, पहली बात तो ये है कि हमने जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने बताया कि पहली बात तो ये है कि हम आपको इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम आपको एनालिसिस के साथ और डाटा के साथ बता रहे हैं कि हो क्या रहा है. सो पहला जो स्टेप है वो तो यही है ना कि आप एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे ये सारा कैंपेन बन कैसे रही है, कहाँ से बन रही है, कौन बना रहा है. उसके बाद जैसे पेगास का हुआ है, उसके ऊपर आपने देखे ये इंटरनेशनल क्राइम्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ये जा रहे हैं ये इंटरनेशनल क्राइम्स हैं. और उसके मुताबिक आगे ये जो अपनी अब ये तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जो बात कही है, अब ये इसके बाद तो लीगल फ्रेमवर्क है ना उसके ऊपर वो आना है. तो पहला मरहला तो ये है कि हम डाटा के साथ एनालिटिक्स के साथ आपके सामने रख रहे हैं कि हो क्या रहा है. एंड सेकंड स्टेप ऑब्वियसली द रेलिवेंट मिनिस्टर्स विल प्रोसीड फ्रॉम. और इसमें एक बात मैं और कर दूं, इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है. देखिए होता क्या, ये कैंपेन शुरू हो गई, एक ट्रेंड क्रिएट हो गया, सारी दुनिया में आग लग गई. और हकीकत ये है कि हमने भी आला तरीन सतह पे मीटिंग्स की ताकि हम ये देख सकें कि क्या हो रहा है. अब ये क्या करते हैं, ये चीज उठाएंगे और ये ले जाएंगे वस्ती ममालिक के कैपिटल्स में और